بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج ہم لوگ اپنا SOC 401 کی ہم لوگ GDP سولوشن کریں گے. بہت ہی آپ لوگوں کی آسان GDP ہے. میں آپ لوگوں کو بتا دوں گی کہ اس میں آپ لوگوں نے کیا کیا چیزیں لکھنی ہے اور کیسے لکھنی ہے, کیسے ورڈنگ چینج کرنی ہے. زیادہ سارے میں آپ لوگوں کو سولوشنس بتاؤں گی. آپ بچوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگوں کو جو جو پوائنٹس انٹرسٹنگ لگتے ہیں آپ نے وہ جو پوائنٹس ہیں اپنی GDP کے اندر شامل کر لینے ہیں. لیکن ایک بات کا آپ لوگوں نے دھیان رکھنا ہے کہ یہاں سے آپ لوگوں نے بالکل سیم کاپی پیسٹ نہیں کرنا, بلکہ میں GDP آپ لوگوں کو اصل میں بنا کے میں آپ لوگوں کو جو دکھاتی ہوں نا, وہ صرف آپ لوگوں کا کنسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے ہی میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں. آپ نے اسی چیز کو اپنی ورڈنگ میں لکھنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اپنی ورڈنگ میں جب آپ لوگ لکھتے ہیں نا, تو ہر بچے کی ورڈنگ اپنی ہوتی ہے, اس کا سینٹینس بنانے کا جو ہے نا وہ ایک طریقہ اپنا ہوتا ہے, تو انسٹرکٹر کو وہ چیز ایک یونیک لگتی ہے, ٹھیک ہے. باقی اس سبجیکٹ کے لیکچر سارے کے سارے اویلیبل ہیں چینل کے ہوم پیج پہ جائیں, وہاں پہ پلے لسٹ کے آپشن میں جائیں, آپ لوگوں کو سارے لیکچرز مل جائیں گے. یہ سبجیکٹ تو کیا, باقی آپ لوگوں کو اس سے ریلیٹڈ بھی یا سیٹ کے بھی کسی بھی سبجیکٹ کے آپ لوگوں کو لیکچرز چاہیے, کوئزز ویڈیوز چاہیے, GDP کی سولوشنز چاہیے, جو کچھ بھی چاہیے, ایوری تھنگ از اویلیبل آن مائی چینل حالم اسٹڈی انسائٹس. آپ لوگ ہوم پیج پہ جائیں, پلے لسٹ کے آپشنس میں جائیں, آپ لوگوں کو اپنی مرضی کی جو بھی آپ لوگوں نے پلے لسٹ آپ لوگوں کو چاہیے آپ لوگ وہاں سے لیکچرز لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ ڈسکرپشن کے اندر بھی میں نے ساری کی ساری پلے لسٹ کے میں نے لنکس لگا دیے ہیں, آپ لوگ وہاں سے بھی لیکچرز لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ سے ہٹ کے اگر آپ لوگوں کو SOC 401 کا گروپ چاہیے ہیلپ کے لیے, اسٹڈی کے لیے, فائلز کے لیے, تو آپ لوگ گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں. ڈسکرپشن میں نے گروپ کا لنک بھی دے رکھا ہے, آپ لوگ وہ بھی لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. باقی آپ ویڈیو کو آپ لوگوں نے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے. چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا. چینل کو آگے آپ لوگ شیئر بھی ضرور کیجیے گا اور مجھے اپنی دعا میں لازمی یاد رکھیے گا. ہم لوگ چلتے ہیں اپنے آج کے کوسچن کی طرف. سب سے پہلے ہم لوگ پڑھتے ہیں barriers to the cultural change refer to the factors that impede or slow down the process of change within a society's culture. ہمارے جو GDP ہے نا, وہ کلچر کے جو بھی کلچرل چینجز ہوتے ہیں نا, کہ کلچر میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں, تو اس میں کچھ بیریئرز بھی ہوتے ہیں. کوئی بھی کسی بھی کلچر کو چینج کرنا یا اس کا چینج ہونا اتنا زیادہ آسان نہیں ہوتا, نہ ہی وہ اتنی جلدی چینج ہوتا ہے. تو وہ فیکٹرز جو کہ کلچر کو چینج ہونے سے روکتے ہیں یا اس کے کسی بھی سوسائٹی کے کلچر کا جو چینج ہونے کا پروسیس ہوتا ہے اس کو سلو ڈاؤن کر دیتے ہیں, اس کو ہم لوگ بیریئرز بولتے ہیں. اب یہ جو بیریئرز ہوتے ہیں نا, یہ مختلف طرح کے ہوتے ہیں اور مختلف طرح سے ہماری سوسائٹی کو جو ہے نا وہ امپیکٹ کرتے ہیں. ہمیں انہوں نے کہا ہے کہ آپ آئیڈینٹیفائی کریں کوئی سے بھی 5 بیریئرز جو کہ پاکستانی سوسائٹی میں کلچرل چینج میں جو ہے نا وہ راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ آپ لوگوں نے ریسنٹ ایئرز میں دیکھے ہیں. ہم لوگوں نے اب وہ سارے بیریئرز بتانے ہیں. آپ لوگوں کی جو GDP ہے وہ 250 سے لے کے 300 ورڈز کے درمیان ہونی چاہیے. 250 ورڈ سے کم نہیں ہونی چاہیے, 300 ورڈ سے اوپر نہیں ہونی چاہیے. میں بار بار اپنی ویڈیو میں یہ چیز بتاتی ہوں, لیکن پھر بھی اسٹوڈنٹس کو کنفیوژن ہوتی ہے. تو بھائی آپ لوگ سن لیں, جو انسٹرکٹر نے آپ کو لمٹ بتائی ہے آپ نے اسی لمٹ کے اندر کرنا ہے. اگر آپ لوگ اس سے اوپر نیچے کریں گے تو پھر انسٹرکٹر کی لمٹ بتانے کا فائدہ. اس لیے 250 سے نیچے نہیں ہونا چاہیے آپ لوگوں کے ورڈز, 300 سے زیادہ بھی آپ لوگوں کے ورڈز نہیں ہونے چاہیے. ہم لوگ چلتے ہیں اپنے آج کی GDP کی طرف. اچھا, آپ لوگ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری سوسائٹی کے اندر ایک جو سب سے بڑا فیکٹر ہے کلچر کے نہ چینج ہونے کا, وہ کیا آپ لوگوں کو نظر آتا ہے پاکستانی سوسائٹی کے اندر, کہ ہماری روایتی کچھ ویلیوز اور کچھ ایسی نارمز ہیں جس کو لوگ بہت زیادہ جو ہے نا وہ اہمیت بہت زیادہ دیتے ہیں. پاکستان کی اگر ہم لوگ سوسائٹی کی بات کریں تو اس کی ہسٹری اگر آپ لوگ دیکھیں نا, تو اس کی ہسٹری میں مختلف قسم کے رسم و رواج وغیرہ اس کی ہسٹری کے اندر موجود ہیں, اور وہ ڈیپلی ہماری سوسائٹی کے اندر یوں سمجھیں کہ ایبزارب ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے. اور ایک اور بات یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو روایات ہوتی ہیں نا, یہ جنریشنز کے اوپر پاس آن کر دی جاتی ہیں, ٹھیک ہے. جنریشنز کو یہ بات بچوں کو سکھائی جاتی ہے, بچے یہ ہماری روایات ہیں, یہ ہمارے رسم و رواج ہیں, آپ لوگوں نے اس سے ہٹ کے کام نہیں کرنا, آپ لوگوں نے اس روایات کی جو ہے نا وہ آپ لوگوں نے پاسداری کرنی ہے, ٹھیک ہے. یہ جو ٹریڈیشنز ہوتی ہیں نا, یہ جو روایات ہوتی ہیں, ایون کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہمارے پاکستان کے اندر یہی روایات سمجھا جاتا ہے کہ یہی ہماری پہچان ہے اور اسی سے ہی ہم لوگ اسٹیبل ہو سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ پھر کوئی بھی انسان اپنی ان روایات کو چینج نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا, تو جب بھی کوئی نیا کلچر اگر انٹروڈیوس کروانے کی کوشش کی جائے تو ہمارے پاکستانی اس کو قبول نہیں کرتے, اپنے کلچر کو چینج نہیں کرتے. ایون کہ جو لوگ اپنے ان روایات اور اپنی ان ٹریڈیشنل ویلیو سے اگر ہٹنے کی کوشش کریں تو اس پہ ڈیویشن کا ٹیگ لگا دیا جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا انسان, یہ بس اس کو برا سمجھا جاتا ہے. یہ بھی آپ لوگوں نے اپنی ہماری سوسائٹی میں دیکھا ہوگا. تو یہ ایک مین وجہ ہے کہ جس سے نئے آئیڈیاز, نئی پریکٹسز اور نئے لائف سٹائلز کو اڈاپٹ کرنے میں اور ان کو ایکسیپٹ کرنے میں مشکل پیش آتی ہے.
اور اس وجہ سے ہم لوگ جو ہے نا وہ نیا کلچر ہمارے ہاں اڈاپٹ نہیں کیا جاتا. ایک تو یہ بیریئر ہو گیا کہ ہمارے جو روایتی جو بھی ویلیوز اور نارمز ہوتی ہیں. دوسرا جو ایک اور بیریئر ہماری سوسائٹی میں یہ بھی ہوتا ہے, دیٹ از اے ریلیجیس کنزرویٹزم. اچھا, اسلام کا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہمارا جو پاکستان کا کلچر ہے نا, ہم لوگوں نے وہ اڈاپٹ کیا ہوا جو کہ اسلام کے لحاظ سے ہے. بلکہ کسی حد تک آپ لوگ دیکھیں, یہاں ہمارا اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ لوگ شادیوں پہ ڈھول باجے کریں اور ناچ گانے کریں, لیکن ہمارے ہاں شادیوں پہ ہمارے پاکستان کے کلچر میں یہی سب کچھ ہوتا ہے. تو ہم لوگ خیر 100% تو نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا جو ہے نا وہ کلچر اسلام کے ساتھ چلتا ہے, لیکن پھر بھی ہمارے ہاں جو روایتی لوگ ہیں یا کچھ ایسے لوگ جو کہ پھر بھی تھوڑے مذہبی ہوتے ہیں نا, وہ اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ ہمارا جو کلچر جو ہے وہ ہمارے اسلام کے مطابق ہونا چاہیے. آپ لوگ خود دیکھیں, گرلز اگر سلیو لیس پہن کے گھومیں یا ان کے سر پہ دوپٹہ نہ ہو تو اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا ایز کمپیئر ٹو دا اسلام. اسلام ہمیں اس چیز کی جو ہے نا وہ ہمیں اجازت نہیں دیتا. تو اسلام بھی ہے کہ اسلام ہماری اکنامک, ہمارے پولیٹیکل, ہماری سوشل جو ہے نا وہ ساری کی ساری لائف کے ہر پہلو کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. اب کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ہم لوگ دیکھیں نا تو ہماری مذہبی تعلیمات بھی ایسی ہیں جو ہمیں یہ کہتی ہیں کہ ایسے کلچرل چینجز کو آپ لوگوں نے اڈاپٹ نہیں کرنا جس کی ہمارے اسلام میں مذمت کی جاتی ہے, جس کو ڈسکریج کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل اگر ہم لوگ ویسٹرن کلچر کی ہم لوگ بات کریں تو ویسٹ کا کچھ کلچر ایسا ہے. فار ایگزامپل اگر ہم لوگ فیمیل کے ویسٹرن ڈریسز کی بات کریں تو ہمارا اسلام اس چیز کو کنڈیم کرتا ہے, ہمارا اسلام اس چیز کی مذمت کرتا ہے کہ یہ چیز ہمارے ہاں کے جو ہے نا وہ عورتوں کو اڈاپٹ نہیں کرنی چاہیے. تو ایک ریلیجیس فیکٹرز بھی ہے جس کی وجہ سے کلچر چینج ہماری سوسائٹی میں اتنا آسانی سے لاگو نہیں ہو سکتا, خاص طور کی وہ کلچرل چینجز جو کہ ہمارے اسلام کے خلاف جا رہی ہوں. ہمارا ایک جو اسلام ہے اس نے ہمیں ایک ریجڈ فریم ورک دیا ہے, ٹھیک ہے. اب وہ فریم ورک یہ ہے, ہمیں اسلام یہ بتاتا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے, یہ کام نہیں کرنا. یہ بھی ایک وجہ ہے کہ یہ جو ہمارا فریم ورک ہوتا ہے نا, اس نے ہمارے بالکل جو ہے نا یہ لمٹ کر دیتا ہے کلچرل ایولیوشن کو کہ یہ کلچر اڈاپٹ کرنا, یہ کلچر اڈاپٹ نہیں کرنا. خاص طور پہ وہ ایریاز جہاں پہ کوئی ایسا کلچر ہو جو کہ ہمارے ریلیجیس پرنسپلز کے خلاف جا رہا ہو. تو ایک ہم لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ریلیجن کا بھی بہت بڑا فیکٹر ہے, اس وجہ سے بھی کلچر بیریئر ہوتے ہیں اور یہ بینیفیشل چیز ہے سوسائٹی کے لیے. اس کے بعد سوشل ہیرارکیز, آپ لوگ سوشل ہیرارکیز یا یوں سمجھ لینا کہ ہماری جو سوسائٹی کے اندر جو درجہ بندی ہوتی ہے نا, پاکستان کی اگر بات کریں, پاکستان کے اندر کاسٹ سسٹم ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یا جو کلاس سسٹم ہوتا ہے, مڈل کلاس, اپر کلاس, لوور کلاس, ٹھیک ہے. یہ بھی ایک وجہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی کلچر جو ہے نا وہ اس کو کوئی بھی سوسائٹی کے اندر کوئی چینج اڈاپٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل اگر کوئی ایسا کلچر ہے, ٹھیک ہے, جو کہ ایکسپینسو ہے, فار ایگزامپل کوئی ایسا کلچر ہے کہ جس کو صرف ایلیٹ کلاس ہی اس کو اڈاپٹ کر سکتی ہے, اس کو مڈل کلاس کے لوگ یا پور کلاس کے لوگ جو ہے نا اس کو اڈاپٹ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. تو ایک یہ بھی چیز ہوتی ہے. اور ایک اور پیچھے ایک اور فیکٹر یہ بھی ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں, کچھ ایسے کلچر ہوتے ہیں جو کہ چھوٹے, مطلب ان کو ایسا نہیں سمجھا جاتا کہ ایلیٹ کلاس کے لوگ اپنے لیے اس کو قبول کرے. وہ یوں سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگر یہ چیز, ہم نے اپنا یہ والا کلچر بنا لیا تو ہم لوگ مڈل کلاس لگیں گے, ٹھیک ہے. تو سوشل ہیرارکی بھی ایک چیز ہوتی ہے. اور خاص طور پہ ایک اور جو مین فیکٹر ہوتا ہے نا, میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں, ہمارے ہاں جو سوشل ہیرارکیز ہوتی ہیں, جو انیکویلٹیز ہوتی ہیں, یہ ہمارے ہاں یہ جو لوگ اپر کلاس کے لوگ ہوتے ہیں نا, وہ نہیں چاہتے کہ ہماری سوسائٹی میں برابری آئے یا ایکویلٹی آئے. تو کوئی ایسا کلچر چینج جس کا مقصد ہو کہ سوسائٹی کے اندر ایکویلٹی کو پروموٹ کرنا یا سوشل موبلٹی کو پروموٹ کرنا, یعنی کہ جس سے کوئی ایسا کلچر جس کو اڈاپٹ کرنے سے مڈل کلاس کے لوگ بھی ہائر کلاس کے لوگوں جیسے پروگریس کر سکتے ہیں, تو اس کلچر کو ہماری سوسائٹی میں جو ہے نا وہ بہت زیادہ بیریئرز کا سامنا کرنا پڑتا ہے, بہت ساری ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو پہلے سے جو انیکوالٹیز ہوتی ہیں, ان انیکوالٹیز کی وجہ سے جن لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے نا, وہ نہیں چاہتے کہ ایسا کوئی کلچر ہمارے پاکستان میں آئے جو کہ ایکویلٹی کو پروموٹ کرے اور وہ جو ہے نا وہ چھوٹے جو کلاس کے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ ہمارے برابر آ جائیں, ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے. سوشل ہیرارکیز بھی بہت زیادہ فیکٹر پلے کرتی ہے کہ بیریئر ہو جاتا ہے ہمارے چینجز کے اندر. ایک اور جو مین بیریئر ہے آپ نے پاکستان کے اندر دیکھا ہوگا کہ جینڈر رولز اینڈ ایکسپیکٹیشنز. دیکھیں ہمارے پاکستان میں نا روایتی طور پہ بتا دیا جاتا ہے کہ مرد کے یہ کام ہے, وومن کے یہ کام ہے, یہ مرد کے حقوق و فرائض ہے, یہ عورتوں کے حقوق و فرائض ہیں, ٹھیک ہے. اب کچھ ایسا فار ایگزامپل کوئی ایسا چینج جو کہ آ رہا ہے جو کہ مردوں اور عورتوں کو برابر کر دینے والا ہے, ٹھیک ہے,
تو وہ بھی ہماری سوسائٹی میں ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا، کیونکہ ہماری سوسائٹی، ہماری جو پاکستان کی سوسائٹی ہے نا، وہ زیادہ تر مرد اور عورت کی برابری کے حقوق میں نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو عورتیں ہیں نا، انہوں نے کہا ہوئے کہ یہ عورتیں جو ہے وہ مردوں کے برابر نہیں ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ دوسری بات یہ بھی ہوتی ہے، کوئی ایسا کلچر آتا ہے ہماری، اب جو فار ایگزامپل ہماری اب سوسائٹی ہے نا، اس نے بتایا کہ ویمن کی یہ ڈیوٹیز ہیں، عورتوں کو یہ کام کرنے چاہیے، عورتوں کو یہ کام نہیں کرنے چاہیے. اب کوئی فار ایگزامپل اگر کوئی نیا کلچر ایسا آیا ہے جو کہ ہماری سوسائٹی کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورتوں کے لیے وہ اپروپریٹ نہیں ہے، تو پھر وہ کیا کریں گے کہ اس کلچرل چینج کو ہماری سوسائٹی میں اڈاپٹ نہیں ہونے دیں گے، اس کو ایبزارب نہیں ہونے دیں گے، ٹھیک ہے. تو وہ والے ایسا کوئی کلچرل چینج جو کہ ہماری جینڈر رولز یا ایکسپیکٹیشن کے حساب سے ہمیں ان اپروپریٹ لگ رہا ہوتا ہے ہماری پاکستانی سوسائٹی کو، تو وہ بھی ایک بیریئر کا سامنا بنتا ہے یہ چیز کہ ہماری سوسائٹی اس چیز کو جو ہے نا وہ اڈاپٹ نہیں کرتی. اور دوسری بات یہ، اگر کوئی ایسا فار ایگزامپل جو ہے نا وہ کوئی ایسا ایک جو ہے نا وہ کلچر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ مردوں اور عورتوں کے جو پہلے کے جو ٹریڈیشنل رولز ہوتے ہیں نا، ان کو دوبارہ سے چیلنج کر رہا ہے یا ان کو ری ڈیفائن کر رہا ہے یا ان کو چینج کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی ایسا کلچر ہے. فار ایگزامپل میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں، جیسے ویسٹرن سوسائٹیز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ عورتیں بھی جو ہے نا وہ گھروں سے باہر نکل کے وہ کام کرتی ہیں. ہمارے پاکستان کی سوسائٹی کے اندر یہ والا کلچر نہیں ہے کہ عورتیں گھروں سے باہر نکل کے جو ہے نا وہ یہ کام کریں، کیونکہ جینڈر رول کے حساب سے باہر کمانے والا جو کام ہے نا، یہ والا جو رول ہے نا، یہ مردوں کو دیا گیا ہے ہماری سوسائٹی کے اندر. تو یہ جو ایک ویسٹرن کلچر ہے نا کہ عورتوں کی جاب کرنے والا، یہ اس میں بیریئر ہے. اس کلچر کو ہمارے ہاں اڈاپٹ اتنا زیادہ نہیں کیا جاتا، اب تو کسی حد تک ہے، لیکن ابھی بھی کچھ ایسے علاقے ہیں ہمارے پاکستانی جو ٹریڈیشنل سوسائٹیز ہیں، جو ٹریڈیشنل جو علاقے ہیں، وہاں پہ یہ بات ہے کہ وہاں پہ عورتوں کو اس چیز کی اجازت نہیں دی جاتی. تو یہ ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جینڈر رولز کی بیس پہ بھی بہت زیادہ بیریئر کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد ایک اور فیکٹر جو ہمارے ہاں دیکھنے میں ہے وہ ہے ایجوکیشنل سسٹم. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے ایجوکیشنل سسٹم کے اندر رٹا لگوایا جاتا ہے کہ ہمارا ٹریڈیشن کیا ہے، ہماری کیا رسم و رواج ہیں، ہماری کیا ہسٹری ہے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا نا. تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں نا، ان کو پتا چل جاتا ہے کہ ہماری یہ والی روایات ہیں، ہم نے اس چیز کو اڈاپٹ کرنا ہے، ہم لوگ نے اس چیز کو اڈاپٹ نہیں کرنا. تو پھر بچوں کی ظاہر سی بات، انہوں نے وہ چیز جو بار بار پڑھی ہوئی ہوتی ہے، ان کے مائنڈ میں یہ بات بٹھائی جاتی ہے کہ یہی ٹریڈیشن ہے ہماری، اسی چیز کو لے کے فالو کرنا ہے ہم لوگوں نے آگے. تو پھر بچے پہ کیا کرتے ہیں کہ نیو آئیڈیاز کو یا کوئی آلٹرنیٹیو جو کلچرز ہوتے ہیں نا، اس کو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں ایجوکیشن کے اندر کریٹیکل تھنکنگ نہیں سکھائی جاتی. ہمارے ہاں ایجوکیشن کے اندر کریٹیکل تھنکنگ کا یہی مطلب ہوتا ہے نا کہ بچے کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ صحیح اور غلط میں تمیز کر سکے اور نئی چیزیں وہ اڈاپٹ کر سکے، ٹھیک ہے، دیٹ از اے کریٹیکل تھنکنگ. لیکن ہمارے ہاں کریٹیکل تھنکنگ نہیں سکھائی جاتی، بچوں کو رٹا لگانا سکھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہی ہے کہ بچوں کا مائنڈ سیٹ اس طرح کا بن جاتا ہے کہ کوئی نیا کلچر یا کوئی نئی انوویشن کو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں کلچرل چینجز کے لیے ایک بیریئر ثابت ہوتی ہے ہمارا اپنا ایجوکیشن سسٹم. اس کے بعد کچھ اکنامک چیلنجز بھی ہوتے ہیں. دیکھیں، معاشی طور پہ اگر غربت ہونا یا معاشی طور پہ ہماری جو ہے نا وہ سوسائٹی کمزور ہونا، اس سے بھی کیا ہوتا ہے کہ ہمیشہ جو لوگ ہوتے ہیں نا اپنے صرف سروائیول کے اوپر زور دیتے ہیں، کلچر کے ایولیوشن کے اوپر وہ زور نہیں دیتے. اس طرف ان کا خیال ہی نہیں آتا کہ ہم لوگ اپنے کلچر کو چینج کریں. ان کو صرف یہی ہوتا ہے کہ بس کسی نہ کسی طریقے سے ہم لوگ خود سروائیو کر جائیں. پاورٹی اور اکنامک انسٹیبلٹی ایک ایسی چیز ہے. اب کوئی انسانوں کی بات کریں، یہ پوری اگر ہم لوگ کمیونٹیز کی بات کریں تو ان کو بہت سارے معاشی طور پر چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو جب معاشی طور پہ ان کو چیلنجز ہوتے ہیں تو وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ دوسری چیزوں کے اوپر وہ غور نہیں کرتے. اور معاشی طور پہ جتنی بھی مشکلات ہوتی ہیں وہ ہمیشہ کلچر کی ڈیولپمنٹ سے آپ کی توجہ کو ہٹا دیتی ہیں. لوگ پھر کلچر کو ڈیولپ کرنے کی طرف اپنی توجہ نہیں دیتے. تو یہ وجہ ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر جو چینج ہونے کا جو سارا پروسیس ہوتا ہے نا وہ بالکل سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ مختلف قسم کے اکنامک چیلنجز بھی ایک بیریئر ثابت ہوتے ہیں کلچرل چینج کے لیے. اس کے بعد پولیٹیکل انسٹیبلٹی، یہ بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے. اب دیکھیں، the periods of the political instability and uncertainty can shift societal priorities toward addressing immediate political concerns, having less room for fostering cultural change. یہ وہی بات ہے
جب بھی سیاسی طور پہ اگر ہمارا ملک یا کوئی بھی ملک اگر کمزور ہوتا ہے نا تو سارے کے سارے لوگ زور دیتے ہیں کہ ہم نے اپنے سیاسی جو ایک میدان ہے نا ہم نے اس کو مضبوط بنانا ہے. ٹھیک ہے, تو ساری کی ساری اپنی ایفرٹ, ساری کی ساری اپنی توجہ اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی طرف لگا دیتے ہیں. ہمارے ہاں یہی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ہاں صرف یہ سیاست کے رولے نہیں ختم ہوتے, ساری کی ساری توجہ بڑوں کی, جو ہم لوگ بات کریں ایلیٹ کلاس کی ہو گئی, سیاست دانوں کی ہو گئی, یا کوئی بھی جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں, جتنے بھی ادارے ہوتے ہیں, زیادہ تر ہمارے ہاں اٹینشن جاتی ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی طرف کہ ہم نے سیاست کے اندر جو ہے نا ہم لوگوں نے چینجز لے کے آنی ہے. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ پھر کلچر کی طرف توجہ نہیں اتنی زیادہ دی جاتی, تو کلچرل چینج کی طرف پھر اس چیز کو جو ہے نا وہ انکریج نہیں کیا جاتا. اور ہماری سوسائٹی میں اندر یا کسی بھی سوسائٹی کے اندر جب بھی اسٹیبلٹی کی کمی ہوتی ہے تو کوئی بھی جو انسان ہوتے ہیں نا وہ پھر نیا کلچر ایڈاپٹ کرنے کی طرف جاتے بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ان کو یہی ہوتا ہے کہ اگر نیا کلچر, وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے ہی اتنے زیادہ مسئلے ہیں ہمارے ہاں, تو کوئی نیا کلچر کو ٹرائی کرنے سے یا کوئی نیا کلچر ہماری سوسائٹی میں لاگو کرنے سے ہو سکتا ہے کوئی کچھ اور جو ہے نا وہ ایشوز کا ہمیں سامنا کرنا پڑے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی جو ہے نا ایک بیریئر ثابت ہوتی ہے کسی بھی کلچر کے جو ہے نا وہ چینج کے لیے. اس کے بعد ہے میڈیا انفلوئنس. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا میڈیا جو ہے نا ٹیلی ویژن کی بات کریں, پرنٹ میڈیا کی بات کریں, کوئی بھی ہم لوگ میڈیا کی بات کریں تو وہ واقعی میں ہے کہ ہمیں نیا کلچر وہ دکھاتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میڈیا کے اندر صرف ٹریڈیشنل کلچر دکھایا جاتا ہے جس میں کھلم کھلا نئے کلچر کے اوپر تنقید بھی کی جاتی ہے. بہت سارے ایسے ڈراماز بھی ہوتے ہیں, بہت سارے ایسے پلیز بھی ہوتے ہیں جس کے اوپر کھلم کھلا جو ہے نا وہ مطلب ایسا ہوتا تو ہے کہ مین تھیم اگر بات کی جائے نا تو بے شک مین تھیم ایسا ہو کہ ہمیں کلچرل چینج اڈاپٹ کرنا چاہیے, لیکن جس طرح کی سٹوری بنائی جاتی ہے, جس طرح سے لوگوں کے کریکٹرز کو دکھایا جاتا ہے ہمارے ہاں, وہ بھی چیز ہے کہ ہماری اپنی ٹریڈیشنل جتنی بھی ویلیوز ہیں وہی ہمیں ڈراموں کے اندر اور وہی ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ کچھ ایسے میڈیا کے پلیٹ فارمز ہوتے ہیں جو کہ بائیسڈ ہوتے ہیں, وہ صرف اپنی ٹریڈیشنل ویلیوز کو ہی ریپرزینٹ کرتے ہیں. بہت سارے ایسے چینل ہیں جس پہ صرف ٹریڈیشن دکھایا جاتا ہے, جہاں پہ صرف اپنا پرانا جو ہے نا وہ کلچر وہاں پہ دکھایا جاتا ہے تاکہ ہمارے ہاں جو پرانا کلچر ہے اسی کو اڈاپٹ کیا جائے. تو یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ پھر لوگوں کو جب بار بار ایک ایسی چیز دکھائی جاتی ہے, اپنا ہی ٹریڈیشنل کلچر دکھایا جاتا ہے, تو پھر لوگ زیادہ اس چیز میں پکے ہو جاتے ہیں. وہ پھر اسی چیز کے اوپر وہ بالکل ڈٹ جاتے ہیں کہ ہم نے انہی ٹریڈیشنز کو لے کے چلنا ہے, ہم لوگوں نے نیا چینج اپنی سوسائٹی کے اندر لے کے نہیں آنا. تو میڈیا بھی کسی حد تک رول پلے کرتا ہے اس چیز کے اندر. اس کے بعد ہے ریزسٹنس ٹو گلوبلائزیشن. گلوبلائزیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایسا فیکٹر جس کو پوری دنیا جو ہے نا وہ اڈاپٹ کرے. ٹھیک ہے, اب ہم لوگ بات کریں تو پاکستانی سوسائٹی کے بہت سارے ایسے سیگمنٹس, بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ باہر کا کلچر اڈاپٹ نہیں کیا جاتا, ان کو ریسسٹ کیا جاتا ہے, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو باہر کا کلچر اڈاپٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ٹریڈیشنز کو اور اپنی ویلیوز کو ختم کر دینا. آپ لوگ دیکھیں ہمارے ہاں, اور یہ چیز ایک کسی حد تک اچھی بھی ہے ہمارے ہاں, اگر آپ لوگ دیکھیں میں نے آپ لوگوں کو جیسے ویسٹرن ڈریسز کی میں نے آپ لوگوں کو ایگزامپل دی تھی نا, تو یہ فورن کلچر ہے, یہ ہمارا اپنا کلچر نہیں ہے. تو پاکستان کے ابھی بھی کچھ سیگمنٹس ہیں جہاں پہ اس چیز کو ریسسٹ کیا جاتا ہے کہ یہ ویسٹرن کلچر خاص طور پہ گرلز کو اڈاپٹ نہیں کرنا چاہیے. تو یہ جو ایک ریسسٹنس ہوتی ہے, اس سے ایک تو یہ ہے کہ لمٹ ہو جاتا ہے ہمارے جو ہے نا پھر باہر کی سوسائٹیز کے ساتھ میل ملاپ کر کے کسی بھی سوسائٹی کی وہ جو ایک ایبلٹی ہوتی ہے نا کہ گلوبل لیول کے سارے ٹرینڈز کو اڈاپٹ کرنا, اس چیز میں پھر کمی آ جاتی ہے, اور یہ چیز ہنڈرنس کا باعث بنتی ہے, اور کلچر جو ہوتا ہے نا اس میں چینجز نہیں آ سکتی. اس کے بعد ایک اور جو مین فیکٹر ہوتا ہے دیٹ از اے لیک آف کمیونیکیشن اینڈ انڈرسٹینڈنگ. دیکھیے کسی بھی سوسائٹی کے اندر کلچرل چینج آتا کیسے ہے, ایسا ہی آتا ہے نا کہ کسی دوسری سوسائٹی کو دیکھنا, ٹھیک ہے, اس سوسائٹی کو انڈرسٹینڈ کرنا, اس سوسائٹی کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا, اور پھر اس سوسائٹی میں سے جو کلچر آپ لوگوں کو اچھا لگے اس کو اڈاپٹ کر لینا. ایسا ہی ہوتا ہے نا, کلچر کسی بھی سوسائٹی میں ایسے ہی چینج ہوتا ہے. لیکن جب مختلف سوسائٹیز کے درمیان اگر کمیونیکیشن ہی کم ہو, انڈرسٹینڈنگ ہی کم ہو, فار ایگزامپل اگر آپ لوگ پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کے اندر چاروں پروونسز کے لوگ وہ کتنا آپس میں ملتے جلتے ہیں, بہت کم ان کی آپس میں کمیونیکیشن ہوتی ہے, بہت کم ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. تو جب ہمیشہ انڈرسٹینڈنگ کی کمی ہوتی ہے تو وہ جو ایک فلو ہونا ہوتا ہے نا آئیڈیاز کا ایک کلچر سے دوسرے کلچر کے اندر, اس میں رکاوٹ ہو جاتی ہے.
ٹھیک ہے. تو یہ پھر ہے کہ ہم لوگ پھر دوسرے کے ڈائیورس پرسپیکٹیوز کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا, ہمیں دوسروں کے کلچر کا پتہ ہی نہیں ہوتا, تو ہم لوگ اس کو اڈاپٹ کیا کریں گے. ہمیشہ کوئی بھی افیکٹو کمیونیکیشن یا انڈرسٹینڈنگ کے بغیر کلچر کبھی بھی چینج نہیں ہو سکتا. اس میں ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے کہ مختلف کلچر کے لوگ آپس میں کولیبریٹ کریں, آپس میں بات چیت کریں, اور پھر اس طرح سے جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے کلچر کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. لیکن جب یہ چیز ہوتی ہی نہیں ہے تو پھر کلچر نہیں چینج ہو سکتا. ہمارے پاکستان کے اندر بھی یہ چیز ہمیں دیکھنے کو بہت زیادہ ملتی ہے. اگر ہم لوگ چاروں صوبوں کی بات کریں نا تو ہمارے چاروں صوبے ہی ایک دوسرے کا کلچر نہیں اڈاپٹ کرتے. کیوں نہیں اڈاپٹ کرتے؟ کیونکہ ان کے درمیان انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, ان کے درمیان کمیونیکیشن کی کمی ہے. ٹھیک ہے, تو میں نے آپ لوگوں کو بتائے ہیں یہاں پہ 10 پوائنٹس. ٹھیک ہے, 10 پوائنٹس میں نے بتائے ہیں. آپ لوگوں نے اس میں سے صرف 5 پوائنٹس لکھنے ہیں. ہیڈنگز آپ لوگوں نے نہیں لکھنی. اگر لکھنی بھی ہے تو اپنی ورڈنگ میں لکھنی ہے. یہاں سے سیم ہیڈنگز آپ نے اٹھا کے نہیں لکھنی, نہ ہی آپ لوگوں نے یہ سارے سینٹینسز اٹھا کے لکھنے ہیں. آپ لوگوں نے پتہ ہے کیا کرنا ہے, میں آپ کو طریقہ بتا دیتی ہوں. دیکھیں انہوں نے ہمیں کیا کہا تھا, 5 بیریئرز آپ نے بتانے ہیں. تو آپ لوگوں نے ابھی یہ پوری ویڈیو دیکھی نا, اب آپ لوگ اس میں سے خود چن لیں کہ آپ نے اس میں سے کون سے 5 پوائنٹس لکھنے ہیں. ایسے نہیں کرنا کہ شروع والے 5 یا آخری والے 5, ایسے مت کیجئے گا. ہر اسٹوڈنٹ درمیان میں سے چنے, پہلا, تیسرا, 7واں, 9واں, چوتھا, اس طرح سے درمیان میں سے. اس طرح سے کیا ہوگا کہ ہر بچے درمیان میں سے جب وہ چنے گا نا, آگے پیچھے کر کے کیوں لکھیں گے تو انسٹرکٹر کو جی ڈی پی تھوڑی یونیک لگے گی. ایک ہی سیکوینس میں سب کے ہوں گے تو پھر اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. آپ لوگ نے ایک تو یہ ہے کہ آگے پیچھے کر کے لکھنے ہیں سارے پوائنٹس. دوسرا آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہیڈنگز آپ لوگ نہ لکھیں تو بہتر ہے, لیکن اگر آپ نے ہیڈنگز لکھنی ہے تو ان ہیڈنگز کی آپ لوگوں نے ساری کی ساری ورڈنگ چینج کر دینی ہے. یہاں پہ جو میں نے ہیڈنگز لکھے نا اس کے سینونیمز آپ لوگ گوگل سے دیکھ لیجئے گا اور وہ والے سینونیمز لکھ لیجئے گا. ٹھیک ہے, تو ہیڈنگز آپ لوگوں نے کرنی چینج. اس کے بعد ہیڈنگز آپ لوگوں نے 5 پوائنٹس لکھے. ٹھیک ہے, جو آپ لوگوں نے پک کیے. اب وہ والے 5 پوائنٹس آپ لوگوں نے جو میرے منہ سے سنے ہیں نا, جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے, آپ لوگوں کا کنسیپٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو پتا چل گیا کہ کون سے پوائنٹ کے اندر کون سی بات ہے. اس چیز کو آپ لوگ اپنی ورڈنگ کے اندر لکھ دے. ٹھیک ہے, سارا آپ لوگوں نے لکھتے جانا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا, لکھتے جانا ہے. 5 کے 5 پوائنٹس آپ لوگوں نے جو سنے ہیں نا وہ آپ لوگوں نے اپنی ورڈنگ کے اندر لکھ لیے. لکھنے کے بعد آپ لوگ چیک کریں کہ آپ لوگوں کی جی ڈی پی کے ورڈز کتنے ہیں. اگر آپ لوگوں کی 250 سے کم ہیں تو پھر آپ لوگ تھوڑا سا اور کسی پوائنٹ, جو پوائنٹ آپ لوگوں کا چھوٹا بنے نا اس کے اندر تھوڑے سے اور ورڈز ایڈ کر دیجیے گا. ٹھیک ہے, 250 سے ابو لے جائیے گا. یا اگر 300 سے اوپر ہے تو پھر آپ لوگ دیکھیے کہ کون سا پوائنٹ بڑا ہے. اگر جو پوائنٹ بڑا ہے تو اس میں سے آپ لوگ کچھ ورڈنگ جو ہے نا وہ آپ لوگ کٹ آؤٹ کر دیجیے گا, تاکہ آپ لوگوں کے سینٹینس کا سٹرکچر بھی نہ خراب ہو اور آپ لوگوں کا جو ہے نا وہ جی ڈی پی کے اندر جو ٹاپک ہے نا وہ بھی تھوڑا چھوٹا ہو جائے. تو آپ لوگوں کی اس طرح سے آپ لوگوں نے ورڈنگ کو ایڈجسٹ کر لینا ہے. یہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, ایک دفعہ جی ڈی پی کو مزید پڑھ لیجیے گا تاکہ کوئی مسٹیکس وغیرہ نہ ہوں. پڑھنے کے بعد آپ نے ساری کی ساری جی ڈی پی کو کرنا ہے کاپی اور اپنے ایل ایم ایس پہ کر دینا ہے پیسٹ. اور اس سارے کام کے اندر صرف آپ لوگوں کو 15 منٹ لگیں گے. صرف 15 منٹ کا یہ کام ہے, کوئی اتنا زیادہ یہ بڑا کام نہیں ہے. بچے کیا کرتے ہیں, فائلز مانگ رہے ہوتے ہیں, وہ زیادہ مشکل ہوتا ہے. کسی بھی جو ہے نا ایک فائل کے اندر سے ورڈنگ چینج کرنا سوچ کے وہ مشکل ہوتا ہے. اپنی ورڈنگ میں لکھنا ہمیشہ آسان ہوتا ہے. تو جی ڈی پی اور اسائنمنٹس میں جب بھی آپ لوگ اپنی ورڈنگ میں لکھ رہے ہوتے ہیں نا تو آپ لوگوں کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہم لوگوں نے پیپر کے اندر کیسے لکھنا ہے. آپ لوگوں کو لکھنا آتا ہے. رائٹنگ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو لکھنا آنا چاہیے, آپ لوگوں کو اپنی ورڈنگ میں لکھنا آنا چاہیے. پیپر کے اندر بہت سارے بچوں کے مارکس کیوں نہیں آتے, اسی وجہ سے نہیں آتے کیونکہ ان کو اپنی ورڈنگ میں لکھنا نہیں آتا. اور وہ اس وجہ سے نہیں آتا کیونکہ وہ پریکٹس نہیں کرتے. پریکٹس تبھی ہوتی ہے جب آپ لوگ جی ڈی پی اور اسائنمنٹس کے لیے لکھتے ہیں. اگر آپ لوگ گھر میں بیٹھ کے اگر ویسے آپ لوگ بے شک 10-15 بار آپ لوگ دن میں اگر 2 گھنٹے لکھیں نا اور آپ یہ کہیں کہ میں رائٹنگ کی میں پریپریشن کر رہی ہوں, اس کے اوپر بے شک فرق پڑے گا, لیکن وہ تھوڑا بہت فرق پڑے گا. لیکن جب آپ لوگ اسائنمنٹ اور جی ڈی پیز کے لیے 1 مہینے کے اندر بھی اگر آپ لوگ 2 سے 3 دفعہ کوئی ٹاپک لکھتے ہیں نا, آپ لوگوں کی بہت اچھی پریپریشن ہوتی ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ اسائنمنٹس اور جی ڈی پیز انسٹرکٹر نے چیک کرنی ہے, میرے مارکس کٹیں گے. تو وہاں پہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ میں ایسی ورڈنگ لکھوں جو کہ انسٹرکٹر کو پسند آئے. آپ لوگوں کو پھر جو ہے نا وہ عادت ہو جاتی ہے ایسے الفاظ اور ایسے سینٹینسز لکھنے کی جو کہ انسٹرکٹر کو پسند آتے ہیں. لیکن اگر آپ لوگ یہ اسائنمنٹ جی ڈی پیز نہیں لکھتے, دوسری طرف آپ لوگ بے شک دن کے 2 گھنٹے اگر آپ لوگ جو ہے نا وہ اگر آپ لوگ لگا دیتے ہیں نا, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ آپ لوگوں کی رائٹنگ کو کسی نے چیک نہیں کرنا. آپ لوگ کیئر لیسلی لکھیں گے. وہ اس طرح سے آپ لوگ ٹینشن میں نہیں لکھیں گے جیسے ایک انسٹرکٹر کے سامنے آپ کی جی ڈی پی یا اسائنمنٹ میں جانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو چاہے آپ لوگوں کے مارکس آئیں چاہے آپ لوگوں کے مارکس نہ آئیں, آپ لوگ خود لکھنے کی کوشش کیا کریں. کل کو اگر آپ لوگ کہیں پہ ٹیسٹ دینے کے لیے جائیں گے, کہیں پہ آپ لوگ اگر انٹرویو وغیرہ دینے کے لیے جائیں گے, تو جو بچے اسائنمنٹس اور جی ڈی پیز خود نہیں بناتے ان لوگوں کو وہاں پہ بولنا بھی نہیں آتا ہوتا.
ٹھیک ہے. ہمارے ہاں یہ کریٹو رائٹنگ کروانے کے لیے ہی ہمارے جو انسٹرکٹرز ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ بچے یہ ساری جو GDBs اور اسائنمنٹس جو بناتے ہیں یہ ہمیشہ یہ گوگل سے اور ادھر ادھر سے ہی بناتے ہیں, یہ اپنے نالج سے نہیں بناتے. لیکن اس کے باوجود بھی کیا وجہ ہے کہ آپ لوگوں کو جو انسٹرکٹرز ہیں وہ GDBs اور اسائنمنٹس دیتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ حالانکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ بچوں نے خود سے نہیں لکھنا, اور وہ اس کی ویٹیج بھی فائنل میں ڈالتے ہیں. کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ آپ لوگوں کی بلڈنگ کے لیے کرتے ہیں, آپ لوگوں کی پرسنالٹی بلڈنگ کے لیے, آپ لوگوں کی رائٹنگ کی جو ایک ایبلٹی ہوتی ہے نا اس کو بلڈ کرنے کے لیے ایسے کرتے ہیں. یونیورسٹی والے آپ لوگوں کے دشمن نہیں ہوتے, وہ ہمیشہ آپ لوگوں کے بھلے کے لیے وہ سوچ رہے ہوتے ہیں, وہ ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ بچے کو ایک بہتر لیول تک بلڈ کرنا. ٹھیک ہے, تو ہمیشہ آپ لوگ اپنی اسائنمنٹس اور GDBs ویڈیو دیکھا کریں اور پھر آپ لوگ اس کو اپنی ورڈنگ میں لکھا کریں. باقی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. مزید آپ لوگ اس کی شارٹ لیکچرز بھی لیں, وہی آپ لوگوں کو وہاں پہ آپ لوگوں کو سارا کنسیپٹ مل جائے گا. اس کا پیپر آپ لوگوں کا کنسیپچوئل آتا ہے, تو جو ٹاپکس امپورٹنٹ ہیں, MCQs امپورٹنٹ ہے, وہ سارے آپ لوگوں کو اس میں نے بتا دیے ہوئے ہیں. باقی ویڈیو کو شیئر ضرور